محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على جناب یہاں ہمارے سب کی تاج علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی موجودگی میں ہمارے جیسے انسان کو کھڑا ہونا اور پھر لاکھ کشائی کرنا یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر حکم ہو جائے یہ 2 منٹ کے اندر بولنا ہے تو اس کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تو بہرحال میں جتنے بھی ہمارے یہاں ساتھی بیٹھے ہیں میں توجہ چاہوں گا سب کی، جب ہمارے ہاں میت ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے دلوں کے اندر ہمارے علماء کرام کی قدر ہوتی ہے کہ جی فلاں مفتی کو لایا جائے، فلاں عالم کو لایا جائے، وہ جو ہمارے فلاں کا جنازہ پڑھے۔ اور جب نکاح کی مجلس ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے ان کو تلاش کیا جاتا ہے، اور باقی جو ہماری زندگی ہے وہ اس سے دور ہے، وہ ہماری زندگی اس سے ہٹی ہوئی ہے۔ ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ یہ میرے وارث ہیں، ہم کو وارثوں کا دامن نہیں پکڑنا چاہیے تھا کہ جہاں یہ جائیں وہاں ہم بھی چلے جائیں۔ ایک بزرگ سے سنا ہے کہ جب ایک اندھا انسان کسی بستی کے اندر آتا ہے تو اندھے انسان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ کسی آنکھوں والے کا ہاتھ پکڑ لے، اور جب اس کا ہاتھ وہ پکڑے گا تو وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، اور اگر اس نے آنکھوں والے کا ہاتھ پکڑا نہیں تو ٹھوکریں کھاتا رہے گا، پوری زندگی ٹھوکریں کھاتا رہے گا اور منزل مقصود بھی اس کو ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اسی طریقے سے میں اکثر کہتا رہتا ہوں اپنے خصوصاً بستی والوں سے کہ بھائی اس وقت ہمارے درمیان میں علماء کرام موجود ہیں، آپ دیکھیں یہ مجلسیں لگی ہیں تو اس وقت انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، جو انہی کی محنت ہے، خدا کی قسم یہ انہی کی محنت ہے، اور یہ ہماری آخرت کے بارے میں فکر مند۔ میں چونکہ اکثر جموں رہتا ہوں تو ایک بار میں یہاں فجر کی نماز میں شریک تھا تو یاسین شریف کی تلاوت ہوئی اور پھر جو دعا ہوئی میں متاثر ہو گیا۔ دعا جب ہوئی تو پوری امت کے لیے اور اس بستی کے لیے ان مدرسے والوں نے، علماء کرام نے اتنی دعائیں کی ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اپنے جو ہیں ماں باپ بھی اتنی دعائیں اپنی اولاد کے لیے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو محترم حضرات، میں گزارش کروں گا کہ جب ہمیں اپنی زندگی کو کسی راستے پر ڈھالنے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ ہم راستہ، ناراض نہ ہو جائے کوئی بھائی، ہم راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں مفتی اشرف صاحب یاد کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس وقت ہمیں مولوی طارق صاحب یاد کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس وقت جب ہمارے مفتی صاحب نے ایسی بات کی جو وقت کم تھا، میں چاہتا تھا کہ ان کی بات اور ہوتی رہے۔ ایسے ایسے علماء کرام ہمارے تاج، ہمارے سورج ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم ان کی اقتدا کرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہوا ہم کو؟ ہم کیوں جو ہے اپنی ذہن سے سوچتے ہیں کہ یہ راستہ سے اسی راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں ہم؟ محترم بزرگ کو دوستو، مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ ارے کم سے کم اپنا ہاتھ تو ان کے ہاتھ میں دے دیں اس وقت، ہم ان کو تو ذمہ دار بنائیں اپنی آخرت کا، یا تم جانو اور ہماری آخرت جانے۔ ہم تمہارا دامن پکڑ لیتے ہیں، تمہارا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، تم آگے آگے چلو، تمہارے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھیں گے کہ بتاؤ میرے بندو تم کس راستے پر چل کر آئے، تو ہم اس وقت یہ کہیں گے کہ مفتی اشرف صاحب آگے آگے تھے، مولوی طارق صاحب تھے، یہ سارے مفتی صاحب آگے آگے تھے، ان کی اقتدا کرتے کرتے یہاں آئے۔ لہذا میں گزارش کروں گا سب سے کہ بھائی کم سے کم علماء کی اقتدا کرو، علماء کی اقتدا کرو۔ اور اس وقت جو حالات ہیں، میں حالات کو بیان نہیں کروں گا، لیکن اس حالات دیکھتے ہیں ہم، اس وقت جو حالات ہیں وہ پوری کوشش ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ علماء سے کٹ جائے، ہمارا تعلق جو ہے اس امت کا تعلق جو ہے۔ اور جب انگریز یہاں آیا تھا، جب انگریز نے حکومت کی تھی ہمارے ہندوستان پر، تو اس نے بھی یہی پالیسی کی تھی کہ اس وقت انہوں نے بھی علماء سے عوام کو کاٹا تھا، عوام سے امت کو کاٹنے کی کوشش کی تھی۔ اور باطل تب کامیاب ہو جائے گا جب یہ عوام علماء سے کٹ جائے گی، جب یہ عوام علماء سے کٹ جائے گی تو اس وقت جو ہے راستہ بھٹک جائے گا، پھر جو جس کے ہاتھ چڑھے گا اسی کے ساتھ چلا جائے گا۔ تو بہرحال یہ میرے دل کے اندر ایک بات تھی، تو میں گزارش کروں گا سب سے
کہ بھائی جو ہمارے علاقے کے علماء کرام ہیں، جو معتبر علماء کرام ہیں، ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیں. اگر ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں کوئی ڈیسیجن لینا ہے تو پہلے اس کے پاس جائیں، 2 دن اس کے سامنے بیٹھیں اور اس کو کہیں کہ حضرت میں اپنی زندگی کو کسی راستے پہ چلا رہا ہوں، بتاؤ میرے لیے راستہ کون سا صحیح ہے، میں اس راستے پر چلوں یا اس راستے پر چلوں. تو بہرحال یہ جو ہماری مجلس آج ہے، تو میں شورا کمیٹی کی طرف سے یہاں آئے ہوئے ہمارے علماء کرام، مہمان کرام اور جتنے بھی ہمارے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں ان کا بہت مشکور ہوں، بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے اور ہماری حوصلہ افزائی کرنا. تو بہرحال میں مبارکباد دے دوں گا اپنے مدرسے کے عملے کو کہ جنہوں نے اتنی کوشش کی. آپ کہنا تو نہیں چاہیے تھا، یہ منہ پر کہنا جو ہے تعریف کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن کہے بغیر بھی رہا نہیں جا سکتا ہے کہ سچ انسان کو چھپا نہیں سکتا. تو میں الحمدللہ مبارکباد دے دوں گا اپنے یہاں محترم صاحب کو کہ جنہوں نے اتنی کوشش کی، دن رات کوشش ہو رہی ہے. ہم لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں دن رات کوشش ہو رہی ہے. اس وقت جو ہے ہمارے مدرسے کے بچوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہے. ہر سال اتنے حفاظ ہمارے نکل رہے ہیں، لیکن یہ ویسے نہیں ہے. اس کے لیے ہم کو قربانی دینی پڑے گی، ان کا تعاون کرنا پڑے گا. ان کا تعاون کریں گے یہ مدرسہ آگے بڑھے گا. اور میں بتاؤں گا کہ ایک دن عشاء کی نماز پڑھ کے جب میں باہر نکلا تو میں نے یہاں شور سنا کہ بچوں کے پڑھنے کا شور سنا. تو میرے دل میں ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ مسجدوں سے جو ہے وہ بچوں کے پڑھنے کا شور، قرآن کا شور آنا چاہیے. تو وہ میں نے یہاں پایا. خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہمارے بستیوں کے اندر ایسے ادارے موجود ہیں، ورنہ اس وقت جو ہے ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوئی بھی کمی باقی نہیں رہی ہے. یہی ادارے جو اس وقت ہیں جو ہمارے ایمان کے بچانے کی محنت کر رہے ہیں، اور یہی وہ علماء کرام ہیں جو اس وقت میدان کے اندر آئے ہیں، اس امت کے ایمان کو بچا رہے ہیں. تو ان کا تعاون کریں اور ان کی اقتدا کریں. خیر اسی میں ہے. اور وقت ایسا آنے والا ہے کہ پھر ہم جو ہے ہاتھ پاؤں ماریں گے لیکن ہمارے ہاتھ کوئی بھی آنے والا نہیں ہے. اس لیے بس میں مبارکباد دے دوں گا اپنے مدرسے کے تمام عملے کو، خصوصاً محترم صاحب کو کہ انہوں نے یہ دعائیہ مجلس کا انعقاد کیا. اللہ پاک جو ہے اس مجلس کو جو ہے قبول کرے اور یہاں سب آنے والوں کو قبول کرے. جن کی جو جائز حاجات تمنائیں ہیں وہ سارے اللہ پاک اس مجلس کی برکت سے پوری کرے.